السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ نماز کا مقام و مرتبہ، نماز کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں عطا کرنے کے لیے آسمان کے اوپر بلایا، معراج میں بلایا اور وہاں آپ کو یہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی وہ یہی نماز تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ تم نماز کا دھیان رکھو، نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ نماز کا عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تھا کہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر کر دی گئی ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور مجھے آرام محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو جب حکم دیتے تھے تو فرماتے تھے ارحنا یا بلال، کہ اے بلال اذان دو اور ہم نماز پڑھیں اور اس کے ذریعے ہمیں تم آرام پہنچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ نماز کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے تم سب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر صلاۃ عصر سے کی کہ تم نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً عصر کی نماز کی پابندی کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے جہاں بہت سارے احکامات دیے ہیں، انہی احکامات میں سے ایک حکم
یہ ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ صرف رکوع کرنا یہ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز کا ایک جز ہے۔ جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے کہ رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، جس میں رکوع کرنا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی شخص وضو بنا کر کے صرف رکوع کرتا رہے اور رکوع ہی میں رہے تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، کیونکہ صرف رکوع کرنے کا طریقہ یا صرف رکوع کرنے پر اکتفا کرنے کا حکم نہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور نہ ہی اس کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں رکوع سے مراد پوری نماز ہے، کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی اکیلے نماز مت پڑھو بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جائے، اس کے لیے اذان ہو، اقامت ہو، تمام لوگ اکٹھا ہوں، ایک آدمی امامت کرائے، باقی لوگ اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ یہ اقامت صلاۃ ہے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ الگ الگ اپنے گھروں میں جماعت کے بغیر نماز پڑھ لینا یا جس جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھ لینا، اجتماعیت کا مظاہرہ نہ کرنا، دکان میں ہیں دکان میں نماز پڑھ لینا، کھیت میں ہیں کھیت میں نماز پڑھ لینا، گھر میں ہیں گھر میں نماز پڑھ لینا، ساتھ ہی میں ہیں لیکن سب لوگ الگ الگ نماز پڑھیں تو اسے اقامت صلاۃ نہیں کہا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر الگ الگ نماز پڑھے یا اپنے گھر میں نماز پڑھے، بلکہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی اذان دے اور نماز کے لیے مخصوص جگہ پر لوگ اکٹھا ہوں، پھر جب اکٹھا ہو جائیں اقامت کہی جائے اور اس کے بعد ایک آدمی سب کو نماز پڑھائے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر دیا ہے، اور نماز کی حفاظت کرنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ نماز کی حفاظت کی جائے جماعت کے ساتھ، انسان کی نماز باجماعت چھوٹنے نہ پائے، انسان اتنا غافل نہ رہے کہ نماز کا وقت نکل جائے اور نماز کی حفاظت نہ کر سکے، نماز نہ پڑھ سکے۔ نماز باجماعت کے چند احکامات ہیں۔ اولاً نماز باجماعت واجب ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں اس کا حکم دیا ہے، اور قرآن کی اس آیت سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نماز باجماعت واجب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا اجر ہے تو اس کے لیے اگر گھسٹ کر آنا پڑے تب بھی آئیں گے۔ اور میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں، نماز کھڑی کے لیے اقامت کی جائے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے، سن لیجئے غور سے، پھر میں اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر کے جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا گٹھر ہو، ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کی موجودگی میں اسی حالت میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ صرف کس بات پر؟ کہ وہ اذان ہونے کے بعد گھر سے مسجد کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، عزم کیا، اور یہ بھی کہا کہ اپنی جگہ پر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں، اور نماز کے وقت میں جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو لکڑیوں سمیت اور ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جماعت کو ترک کرنا کس طرح کا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جو لوگ نماز چھوڑنے کے عادی ہیں، نماز با جماعت نہیں ادا کرتے ہیں، تو وہ لوگ جہنم کی سزا کے مستحق ہیں، اس آگ کے مستحق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے انہیں جلانے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ جل گئے، راکھ ہو گئے، تو ان پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مستحق ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز با جماعت بغیر کسی عذر کے ترک کر دینا، بغیر کسی مجبوری کے ترک کرنا، یہ جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو نابینا تھے۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے۔ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، میرا کوئی گائیڈ نہیں ہے، میرا کوئی رہبر نہیں ہے، مجھے لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے مسجد پہنچا سکے۔ یعنی آپ مجبوری دیکھیے کہ صحابی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مسجد پہنچانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اندھا ہوں، مجھے راستہ نہیں معلوم، مجھے کس طرف جانا ہے نہیں معلوم، مسجد کس طرف واقع ہے نہیں معلوم، میں کیسے اکیلے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی راستہ دکھانے والا بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد پہنچا سکے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رخصت مانگی کہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، کہ میں گھر میں نماز پڑھوں، راستے میں کہیں ٹھوکر لگ جانے یا کہیں ٹکرا جانے کا ڈر نہ رہے، میں گھر میں نماز پڑھوں گا تو یہ سب مشکلات نہیں آئیں گی۔ اندھے آدمی ہے، راستہ نہیں معلوم ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی کہ ہاں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی کہ وہ گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی۔ فَلَمَّا وَلَّى، جب وہ جانے لگے، بات ختم ہو گئی، وہ جانے لگے، وَدَعَاهُ، جب وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، فقال، اور کہا، هل تسمع النداء بالصلاة، کیا آپ نماز کی جو اذان ہوتی ہے اسے سنتے ہیں؟ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے آپ اسے سنتے ہیں؟ قال نعم، کہا کہ ہاں اذان تو سنتا ہوں۔ قال فاجب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر اسے قبول کرو، آؤ، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو مسجد کی طرف آئیے، آپ کے پاس قائد نہیں ہے پھر بھی آپ مسجد آئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اذان ہوگی لوگ نماز کے لیے نکلیں گے اور آپ کا قصد بھی مسجد ہوگا تو راستے میں کوئی بھی شخص آپ کو مسجد پہنچا دے گا، کیونکہ عموماً اذان ہونے کے بعد لوگ مسجد ہی کی طرف بھاگتے ہیں، کسی دوسری چیز کی طرف نہیں بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا صحابی جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا انہیں بھی اجازت نہیں دی، تو ہم اور آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، دنیا بھر کے کام اپنی طاقت کے بلبوتے پر کرتے ہیں، مسجد تک آنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، حرکت کرنے کی طاقت ہے، اور اگر حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کے پیچھے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو مسجد پہنچانے کا انتظام کر سکتے ہیں، وہ وہیل چیئر پر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کا سہارا بن کے، تو ہمارے لیے کون سا عذر ہو سکتا ہے کہ ہم نماز ترک کریں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، ہمارے پاس پہنچانے والے موجود ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس وہیل چیئر ہیں، اس کے باوجود ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مسجد نہ جانا پڑے۔ ہمارا جذبہ دیکھیے کہ ہمارا جذبہ کہاں ہے اور ان کا جذبہ کیا تھا۔ وہ مسجد آنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار کہہ دیا کہ عجیب نماز کے لیے آؤ، انہوں نے دوبارہ کبھی رخصت طلب نہیں کی یا کبھی سفارش کرنے کی کوشش نہیں کی، رخصت تلاش کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کی، کہ نبی نے کہہ دیا آؤ تو آنا ہے، چاہے جیسے آنا پڑے۔ یہ ان کا جذبہ اطاعت اور جذبہ فرما برداری تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مل جانے کے بعد کسی طرح کی کوئی بھی رخصت پر عمل کرنا اپنے لیے گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے بزرگوں اور معزز حاضرین، یہ ہمارے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں رخصت طلب کرنے لگتے ہیں کہ کہیں کوئی گنجائش نکل آئے اور ہمیں شریعت کا یہ کام نہ کرنا پڑے۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، یعنی رخصتوں کو تلاش کرنا اور شریعت پر عمل نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ ہم اگر سلف کے طریقے پر چلنا چاہیں تو ان کی حالت یہ تھی کہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے،
کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لیکن حالت یہ تھی کہ دو آدمیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر کے وہ مسجد کی طرف آتے تھے اور ان کے پیر گھسٹ رہے ہوتے تھے اور انہیں صف میں بٹھایا جاتا تھا اور وہ صف میں جماعت کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک طاقت تھی آپ مصلی پر آتے رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مصلی پر لائے گئے اور وہاں بٹھائے گئے اور بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب امور پر بھی دھیان دیں اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی دین ہے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں ہماری کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کے لیے آڑ ہے۔ ایک حدیث پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا کہ کتنا کیا، کتنا نہیں کیا، کتنے میں کمی ہے، کتنی کوتاہی ہے، وہ سب پورا حساب و کتاب قیامت کے دن سارے اعمال کا ہوگا۔ سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ صلاۃ کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلے فرائض کا حساب لیا جائے گا، فرائض کو دیکھا جائے گا کہ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کتنی نمازیں اس پر فرض ہوئی تھیں اور اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازوں میں کمی ہے اور کتنی نمازوں میں کوتاہی ہے اور کتنی نمازیں سرے سے نہیں ہیں۔ یہ سب ان میں دیکھا جائے گا، نماز کا حساب مکمل طور پر لیا جائے گا۔ اگر اس میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس اگر کچھ نفل نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں، اگر نفل نمازیں ہوں گی تو اس کے ذریعے ان فرض نماز کی کمیوں کو پورا کیا جائے گا، اور اگر نفل نمازیں کم پڑ گئیں، صرف فرائض ہی رہ گئی، اس میں بھی کمی ہوگی تو وہ جہنم کا مستحق ٹھہرے گا، جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، ویل ہے، عذاب ہے، جو نماز پڑھتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ آج بندے اور کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان
حد فاصل نماز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، یہ صلاۃ نور ہوگی، روشنی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی۔ دنیا میں روشنی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان جو سکھائی ہے اس میں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ مطلق طور پر کامیابی کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی جتنی نماز آپ کی کامیاب ہوگی، جتنا زیادہ آپ نماز کے پابند ہوں گے، اتنا ہی زیادہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے مستحق ہوں گے۔ قبر میں جو 3 سوالات ہوں گے، من ربک، ما دینک و ما تقوم نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے۔ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ دن میں 5 مرتبہ 17 رکعت اور سنن اور نوافل، اس کے علاوہ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز میری یاد کے لیے پڑھو تاکہ میری یاد آئے۔ جب دنیا میں بکثرت آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو قبر میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ہی یاد آئے گا۔ من رب کا، آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ وہی سوال ہے یا اسی کا نام لیا گیا ہے جس کو میں دنیا میں فالو کرتا رہا، جس کی عبادت کرتا رہا۔ من رب کا، کوئی آدمی اپنے رب کو کیسے پہچانتا ہے؟ اس کے بارے میں جان کر اور اس کو یاد کر کے اور اس کی عبادت کر کے۔ من رسول کا دوسرا سوال جو قبر میں ہوگا، نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب کوئی آدمی نماز پڑھے اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہ آئے تو اس کی نماز ہوگی؟ آپ کو ہاتھ کیسے باندھنا ہے، رفع الیدین کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، ہر وقت آپ کو یہ ذہن میں یاد رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ان کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ من رسول کا یہ مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں متعدد بار اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھتا ہے تو قبر میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام اسے یاد رہے گا۔ الصلاۃ نور، صلاۃ کیا ہے؟ روشنی ہے، قبر میں روشنی کا سبب ہے۔ آپ اس کی روشنی میں، ان عبادتوں کی روشنی میں آپ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ اور یہی دین ہے، دین کی سب سے واضح علامت دنیا میں جو نظر آتی ہے، دین اسلام کی سب سے واضح علامت وہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ ہے۔ ہر جگہ مسجد آپ کو نظر آئے گی، مخصوص اوقات میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، زکوٰۃ نظر آئے نہ آئے، توحید دکھائی دے یا نہ دے، کیونکہ توحید دل میں ہوتی ہے، لیکن نماز دل میں بھی ہوتی ہے اور ظاہری طور پر اس کا دکھنا بھی ضروری ہے۔ یہی اقامت صلاۃ کا مطلب ہے اور یہی ہمارے دین کی علامت ہے۔
جو بظاہر نظر آتی ہے، ورنہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون متقی ہے، کون فاسق ہے اور کون فاجر ہے، کسی کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ نماز ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون متقی ہے اور کون منافق ہے۔ یہ سب نماز فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو پیمانہ بنا دیا ہے، کسی کے ایمان مومن ہونے کا، کسی کے کافر ہونے کا، کسی کے منافق ہونے کا، کسی کے فاسق اور فاجر ہونے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صلاۃ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جو لوگ معذور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معذوری کو دور کر اور ہمیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تاکہ وہ تیرے سامنے صف میں کھڑے ہو کر تیری عبادت کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔